اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یقیناً ہر انسان خطا کار ہے، ہر انسان غلطی کرتا ہے، وہ اللہ کا بندہ ہو یا بندی ہو، اس سے گناہ ہوتے ہیں کہ انسان سے جب بھی خطا ہو جائے، انسان سے جب بھی غلطی ہو جائے تو اس کو فوراً اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں رجوع کرنا چاہیے۔ تو یاد رکھیں، یہ جو خیال ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ ہم سے جو گناہ ہوا ہے وہ نہایت معمولی گناہ ہے، وہ نہایت چھوٹا گناہ ہے، در حقیقت یہ شیطان کی سازش ہوتی ہے، شیطان کی بہت بڑی چال ہے، کیونکہ شیطان کی پوری کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ کس طرح انسان کو اس کے رب سے بدظن کر دے۔ یعنی گناہوں کی معافی مانگی تو اللہ فرماتا ہے لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ، تو ہم ان پر آسمان سے برکت کے دروازے کھول دیں گے۔ بنی اسرائیل کا جو شخص تھا اس نے دنیا میں 99 قتل کیے، یعنی 99 لوگوں کو اس نے مار ڈالا، ہلاک کر دیا، برباد کر دیا، اور اس کے بعد اس کو یہ خیال پیدا ہوا کہ اب پتہ نہیں اللہ ہمیں معاف بھی کرے گا یا نہیں کرے گا۔ اس قبرستان میں، اس زمین میں نہ جانے کتنے لوگ ایسے دفن ہیں، کتنے لوگ قبروں میں حسرت کر رہے ہیں، افسوس کر رہے ہیں، جو لوگ یہ کہتے تھے کہ ہم کل توبہ کر لیں گے، مگر کل ان کا کبھی نہیں آیا۔ جیسا کہ آپ لوگوں کو اس بات کا بخوبی علم ہے کہ یہ پروگرام جو آپ کی مسجد مدینہ مسجد میں منعقد کیا گیا ہے، یہ اس بار کا 17واں پروگرام ہے جو الاسلام فاؤنڈیشن کی جانب سے منعقد کیا جاتا ہے، اور ہر اتوار کو اٹاوا کے مختلف محلوں اور مساجد میں یہ پروگرام منعقد کیا جاتا ہے۔ لہٰذا آپ تمام خواتین سے گزارش ہے کہ پروگرام کہیں بھی ہو، خواہ آپ کی مسجد میں ہو یا کسی دوسری مسجد میں، آپ کے گھر میں ہو یا کسی دوسرے کے علاقے میں، آپ اس پروگرام میں ضرور شریک ہوں اور ضرور اس پروگرام میں شرکت کریں اور باحجاب ہو کر اس پروگرام میں آئیں اور اس پروگرام کو سپورٹ کرتی رہیں، اس میں ہونے والے بیانات سے مستفید ہوتی رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ واستغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا، ويمددكم بأموال وبنين، ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا، ما لكم لا ترجون لله وقارا، وقد خلقكم أطوارا۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون۔ سب سے پہلے ہم اس ذات کی حمد و ثنا سے اپنی اس تقریر کا آغاز کرتے ہیں کہ جو ذات در حقیقت ہر قسم کی حمد و ثنا کی سب سے زیادہ لائق، سب سے زیادہ مستحق اور اہل ہے، وہ اللہ کی ذات کی جس نے ہمیں اس دار فانی میں پیدا فرمایا، وہ رب جو ہمیں پالتا ہے، وہ مالک کہ ہم پر جس کی ملکیت چلتی ہے، اور وہ رحمان جو ہر وقت ہر لمحہ ہم پر رحمتوں کی بارشیں نازل فرماتا ہے۔ ہم اس کی کبھی بھی کما حق و تعریف و توصیف بیان نہیں کر سکتے، لہٰذا اس مختصر سی حمد و ثنا کے بعد درود و سلام کی برکھا برسے بوچھار نازل ہو تمام نبیوں پر، تمام رسولوں پر،
اور بالخصوص اس مبارک ہستی پر کہ جس کو اللہ رب العالمین نے اس جہان میں رحمت بنا کر بھیجا. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین اللہم صلی علیہ وبارک وسلم. ہم اور آپ بلکہ دنیا میں کون ایسا مسلمان ہے کہ جس سے غلطیاں نہ ہوتی ہوں؟ کون سا ایسا اللہ کا بندہ یا بندی ہے کہ جس سے کبھی کوئی غلطی نہ ہوئی ہو، جس سے کبھی کوئی گناہ نہ ہوا ہو؟ یقیناً ہر انسان خطا کار ہے، ہر انسان غلطی کرتا ہے. وہ اللہ کا بندہ ہو یا بندی ہو، اس سے گناہ ہوتے ہیں. ہاں، فرق اتنا ہے کہ کسی سے گناہ کم ہوتے ہیں اور کسی سے گناہ زیادہ ہوتے ہیں، لیکن بہرحال انسان خطا کار ہے اور ہر انسان سے غلطیاں ہوتی ہیں، چاہے وہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، لڑکا ہو یا لڑکی ہو، بچہ ہو یا بزرگ ہو، ہر انسان سے گناہ ہوتے ہیں. اور خاص کر آج ہم جس دور میں جی رہے ہیں، جس زمانے میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، یہاں پر تو قدم قدم پر انسان کے لیے آزمائش ہے. قدم قدم پر انسان کو آزمایا جا رہا ہے. قدم قدم پر انسان کے لیے گناہ کرنے کے راستے کھلے ہوئے ہیں اور قدم قدم پر انسان کے لیے خطاؤں کے دروازے کھلے ہوئے ہیں. انسان جب چاہے جس لمحہ چاہے گناہ کر سکتا ہے، نہ اس کو کوئی روکنے والا ہے نہ اس کا کوئی ٹوکنے والا ہے. تو ویسے وقت میں کہ جب انسان سے گناہ ہو رہے ہیں، انسان کیا کرے؟ ظاہر سی بات ہے کہ انسان سے جب گناہ ہوتے ہیں اور جب انسان ایسا اللہ کا بندہ یا بندی جس کو گناہوں کے بعد افسوس ہوتا ہے، جس کا دل ابھی زندہ ہے، جس کا دل ابھی مردہ نہیں ہوا، جب اس سے گناہ ہوتے ہیں، جب اس سے خطائیں ہوتی ہیں، تو وہ گناہوں کے بعد بڑا ہی نادم ہوتا ہے، بڑا ہی شرمندہ ہوتا ہے. اس کو افسوس ہوتا ہے کہ مجھ سے گناہ ہو گیا. اس کو افسوس ہوتا ہے کہ میں نے اس رب کی نافرمانی کر دی جو رب مجھے پال رہا ہے. اس کو اس بات پر شرمندگی محسوس ہوتی ہے کہ اس نے اس خالق کی مخالفت کر دی کہ جو خالق نے اس کو پیدا کیا. اس کو افسوس ہوتا ہے کہ وہ اس رحمان کے حکم کی خلاف ورزی کر رہا ہے کہ جو رحمان ہر لمحہ ہر وقت اس پر رحمتوں کی بارشیں نازل فرما رہا ہے. تو یقیناً اس کے بعد اس کو افسوس ہوتا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب انسان سے غلطیاں ہو رہی ہیں تو ایسے وقت میں ہم کیا کریں؟ اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے ایسے مشکل وقت میں کیا راستہ نکالا ہے اور اس سچویشن سے نکلنے کا کیا ذریعہ اللہ رب العالمین نے بنایا ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب انسان سے گناہ ہو جائیں تو گناہ ہو جانا یقیناً یہ غلط ہے، لیکن گناہ ہو جانے کے بعد اس پر افسوس نہیں کرنا، گناہ ہو جانے کے بعد اس پر شرمندگی محسوس نہیں کرنا، گناہ ہو جانے کے بعد نادم نہیں ہونا، شرمندہ نہیں ہونا، یہ اس سے بڑی غلطی ہے. بس اوقات ہم گناہ تو کرتے ہیں، لیکن افسوس کی بات تو یہ ہے کہ ہم گناہ کرنے کے بعد اس پر افسوس بھی نہیں کرتے کہ ہم نے گناہ کیا ہے، یا ہم سے خطا ہوئی ہے، ہم سے گناہ ہوا ہے. یقین جانیں وہ اللہ کا بندہ یا بندی جو واقعی حقیقی معنوں میں مومن یا مومنہ ہوتی ہے، جب اس سے گناہ ہوتے ہیں تو گناہوں کے بعد اس کا دل پسیج جاتا ہے، اس کو افسوس ہوتا ہے، اس کو شرمندگی محسوس ہوتی ہے، اس کو ندامت ہوتی ہے کہ اس سے گناہ ہو گیا. اور اسی لیے یہی بندے اللہ رب العالمین کو بہت زیادہ محبوب ہے، بلکہ سب سے زیادہ محبوب اللہ رب العالمین کے نزدیک یہی اللہ کے بندے یا بندی ہیں کہ جو گناہوں کے ہو جانے کے بعد اللہ رب العالمین سے بخشش طلب کرتے ہیں، اللہ رب العالمین سے استغفار طلب کرتے ہیں اور اللہ رب العالمین سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں. حدیث میں آتا ہے وعن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون. انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ ہر انسان، اللہ کا ہر بندہ اور بندی خطا کار ہے، گنہگار ہے، لیکن آپ نے آگے فرمایا وخیر الخطائین التوابون. انسان سے گناہ ہو جائے تو وہ ایسا نہ سوچے کہ ہم سے گناہ ہو گیا، اب تم اللہ کی رحمت سے دور ہو گئے، اب اللہ رب العالمین ہم اپنے پاس نہیں بلانے والا. نہیں، بلکہ حدیث میں آتا ہے وخیر الخطائین التوابون، سب سے بہتر اللہ رب العالمین کے نزدیک وہ بندے اور بندیاں ہیں کہ جو گناہ ہو جانے کے بعد اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کی طرف لوٹتے ہیں اور اللہ رب العالمین سے بخشش کی امید کرتے ہیں اور اس سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں. تو سب سے پہلی بات جو اس تمہید سے ہمیں معلوم چلی وہ یہ بات معلوم ہوئی کہ گناہ ہو جانا یہ ایک
عام سی چیز ہے، ہر انسان سے گناہ ہو جاتا ہے، لیکن گناہ ہو جانے کے بعد اب پھر اس پر افسوس نہ کرنا، اس پر ندامت نہ کرنا، اس پر شرمندگی محسوس نہ کرنا، یہ انسان کے لیے سب سے بڑے خطرے کی بات ہے، یہ انسان کے لیے سب سے بڑی مصیبت کی بات ہے۔ انسان سے گناہ ہو جائیں تو اس کے لیے سب سے پہلا جو کام ہے وہ کام یہ ہے کہ انسان فوراً اسی وقت جب بھی اس سے گناہ ہو وہ فوراً اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں جائے، اللہ رب العالمین کے ہاں رجوع کرے، اور اس کے بعد ہاتھ اٹھا کر نماز پڑھ کر اللہ رب العالمین سے بخشش طلب کرے، اللہ رب العالمین سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے۔ یہ ایک مومن بندے اور بندی کا شیوا ہوا کرتا ہے، اور اسی لیے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں کئی مقامات پر ہمیں بارہا استغفار کرنے کا، گناہوں کی معافی مانگنے کا حکم دیا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرمایا وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا، کہ لوگوں سنو، جب بھی تم سے گناہ ہو جائیں، جب بھی تم سے خطائیں ہو جائیں، جب بھی تم میرے حکم کی مخالفت کر بیٹھو، جب بھی تم سے کوئی غلطی ہو جائے تو اس پر افسوس کرو، اس پر ڈٹے مت رہو، اس پر جمے مت رہو، بے شرمی مت دکھاؤ، ڈھیٹ پنا مت دکھاؤ، بلکہ فوراً میری بارگاہ میں رجوع کرو، مجھ سے معافی مانگو۔ ان اللہ کان غفور رحیما، کیونکہ میں گناہوں کو معاف کرنے والا ہوں، میں بڑا ہی رحم کرنے والا ہوں۔ اس لیے معلوم یہ ہوا کہ انسان سے جب بھی خطا ہو جائے، انسان سے جب بھی غلطی ہو جائے تو اس کو فوراً اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں رجوع کرنا چاہیے۔ لیکن افسوس کی بات ہے، آج ہوتا کیا ہے، آج جب ہم سے غلطی ہوتی ہے، ہم سے جب گناہ ہوتے ہیں، تو بجائے اس کے کہ ہم معافی مانگیں، بجائے اس کے کہ ہم اس پر شرمندہ ہوں، ہم مزید اس گناہ کے شکار ہوتے چلے جاتے ہیں، ہم مزید اس گناہ کو کرتے چلے جاتے ہیں، ہم اس بات کا افسوس تک نہیں کرتے کہ ہم سے گناہ ہو گیا ہے۔ یاد رکھیں، اللہ کا وہ بندہ یا بندی جو حقیقی معنوں میں مومن ہے، حدیث میں آتا ہے، ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو قول ہے، آپ کہتے ہیں کہ ان المؤمن یرى ذنوبه كأنه قاعد تحت جبل يخاف ان يقع عليه۔ آپ فرماتے ہیں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہ مومن بندے کی مثال اس شخص کی سی ہے کہ جب اس سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے تو اس پر وہ ڈٹا نہیں رہتا، اس پر وہ جمع نہیں رہتا، بلکہ وہ تو یہ تصور کرتا ہے کہ جس انسان کے سر پر پہاڑ کھڑا ہوا ہو، جس انسان کے سر پر پہاڑ موجود ہو اور پہاڑ اس کے سر پر لٹکا دیا گیا ہو، یخاف ان یقع علیہ، اس انسان کو ہر لمحہ، ہر وقت، ہر لمحہ یہ ڈر لگا رہتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ابھی یہ پہاڑ میرے سر پر گر جائے اور میں مر جاؤں، ہلاک ہو جاؤں۔ تو یہ مومن بندے کی مثال ہے کہ جب اس سے گناہ ہوتا ہے تو وہ اپنے گناہوں کو کسی پہاڑ کی طرح دیکھتا ہے کہ کہیں یہ میرے سر کے اوپر نہ گر جائیں اور میں کہیں ہلاک و برباد نہ ہو جاؤں۔ یہ ایک مومن بندے کی مثال ہے۔ آپ نے آگے فرمایا وَإِنَّ الْفَاجِرَ يَرَى ذُنُوبَهُ كَذُبَابٍ مَرَّ عَلَى أَنْفِهِ فَقَالَ بِهِ هَكَذَا۔ آپ آگے کہتے ہیں اور اللہ کا وہ بندہ یا بندی جو حقیقی معنوں میں مومن نہیں ہے، اللہ کے وہ بندے اور بندیاں جو صرف اور صرف نام کی مسلمان ہیں، کام کے مسلمان نہیں ہیں، جن کے اوپر صرف اور صرف مسلمان ہونے کا لیبل لگا ہوا ہے، جب ان سے کوئی گناہ ہوتا ہے، جب ان سے کوئی غلطیاں ہوتی ہیں تو وہ اپنے گناہوں کو اس طرح خیال کرتے ہیں، ان کو اس طرح دیکھتے ہیں کہ جیسے کوئی مکھی ان کے ناک پر آئی اور انہوں نے ہاتھ سے اشارہ کیا، وہ مکھی اڑ کر چلی گئی۔ یعنی ان کے نزدیک گناہ کرنا نہایت معمولی بات ہوتی ہے، نہایت عام سی بات ہوتی ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم سے جب بھی گناہ ہوں تو ہم گناہوں کی شدت کو سمجھیں، ہم ان کی ہلاکت کو سمجھیں، ہم یہ نہ دیکھیں۔ بس اوقات ہمیں یہ وہم ہوتا ہے کہ ہم نے جو گناہ کیا ہے وہ گناہ معمولی سے تو ہے، وہ چھوٹا سا گناہ ہی تو ہے، زیادہ بڑا گناہ تو ہم نے نہیں کیا، ہم نے کسی کا قتل تو نہیں کیا، ہم نے کسی کو جان سے تو نہیں مارا، ہم نے کسی کا مال تو نہیں ہڑپا، ہم نے بس اس کو دو چار گالیاں دے دی، ہم نے اس کو دو چار لفظ الٹے سیدھے بول دیے، ہم نے اس کو جان سے تو نہیں مار دیا۔ بس اوقات ہم اس فتنے کے شکار ہو جاتے ہیں۔ تو یاد رکھیں، یہ جو خیال ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ ہم سے جو گناہ ہوا ہے وہ نہایت معمولی گناہ ہے، وہ نہایت چھوٹا گناہ ہے، در حقیقت یہ شیطان کی سازش ہوتی ہے۔
آپ شیطان کی سازشوں کو پرکھنا سیکھیں، اس کو جاننا سیکھیں کہ شیطان کن کن طریقوں سے، کن چالاکیوں سے انسان کی سوچ پر، انسان کی فکر پر حملہ کرتا ہے اور اس کے نزدیک گناہوں کو نہایت معمولی اور چھوٹا بنا دیتا ہے۔ لہٰذا جب بھی آپ کے دل میں گناہ کرنے کے بعد یہ خیال آئے کہ ہم سے جو گناہ ہوا ہے وہ نہایت چھوٹا اور معمولی گناہ ہے، وہ کوئی بڑا گناہ نہیں ہے، میں نے کسی کا قتل نہیں کیا، میں نے کسی کو جان سے نہیں مارا، میں نے کسی کا گھر یا زمین نہیں ہڑپی، نہیں، جب بھی یہ خیال آئے تو یہ سوچ لیں کہ گناہ چاہے کتنا چھوٹا ہو لیکن گناہوں کو نہ دیکھیں، اس ذات کو دیکھیں جس ذات کی آپ نے مخالفت کی ہے، اس رب کو دیکھیں کہ جس رب کے حکم کی آپ عدولی کر رہے ہیں اور اس کو ماننے سے انکار کر رہے ہیں۔ لہٰذا گناہ کو نہ دیکھیں، اس ذات کو دیکھیں کہ جس کی آپ نافرمانی کر رہے ہیں، جس کے شان میں آپ گستاخیاں کر رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین کی ذات کتنی بڑی ہے، لہٰذا یاد رکھیں کوئی گناہ چھوٹا نہیں ہوتا، بلکہ سب سے بڑا گناہ تو یہی ہے کہ انسان کسی چھوٹے گناہوں کو چھوٹا سمجھنے لگے، انسان کسی گناہ کو معمولی سمجھنے لگے، یہ اپنے آپ میں خود ایک بہت بڑا گناہ ہے۔ اس لیے کبھی بھی کسی گناہ کو چھوٹا نہ سمجھیں، کبھی کسی کو گناہ کو معمولی نہ سمجھیں، اور یاد رکھیں جس دن ہمارے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی، جس دن ہمارے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی کہ فلاں گناہ چھوٹا ہوتا ہے، فلاں گناہ معمولی ہوتا ہے، فلاں گناہ سے نعوذ باللہ اللہ ناراض نہیں ہوتا، یا فلاں گناہ سے اللہ تعالیٰ ہمیں عذاب نہیں دے گا نعوذ باللہ، اگر یہ باتیں ہمارے ذہن میں بیٹھ گئیں تو یاد رکھیں ہم گناہ کی دلدل میں ایسا پھنسیں گے کہ کبھی اس سے ہم نکل نہیں پائیں گے۔ لہٰذا اپنے ذہن میں یہ بات بٹھا لیں کہ گناہ چھوٹے بڑے نہیں ہوتے، گناہ تو بڑے ہی ہوتے ہیں، لیکن ہم اس ذات کی مخالفت کر رہے ہیں جو ذات اس دنیا میں سب سے بڑی ہے، جو ذات ہماری رب ہے، جس نے ہمیں پیدا کیا، جس نے ہمیں پالا پوسا بڑا کیا، جس کے ہم پر بے شمار احسانات ہیں، بلکہ اتنے احسانات ہیں کہ جس اللہ رب العالمین نے یہاں تک فرما دیا کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر اس کی نعمتوں کو ہم شمار کرنا چاہیں، ان کو گننا چاہیں تو ہم عاجز آ جائیں گے، مگر کبھی بھی اس کی نعمتوں کو شمار نہیں کر پائیں گے۔ لہٰذا معلوم یہ ہوا کہ کبھی بھی اپنے ذہن میں یہ خیال پیدا نہ کریں کہ فلاں گناہ معمولی ہے، فلاں گناہ چھوٹا ہے، بلکہ یہ سوچیں کہ جس ذات کی ہم مخالفت کر رہے ہیں وہ ذات کتنی بڑی ہے، وہ ذات اس کی شان کتنی نرالی ہے، اور وہ ذات کتنی بابرکت ہے۔ لہٰذا کبھی بھی اپنے رب کی نافرمانی کے بعد اس گناہ کو معمولی نہ سمجھیں۔ اور اسی طرح گناہوں کے تعلق سے ایک نہایت اہم چیز یہ بھی یاد رکھیں کہ انسان جب گناہ کرتا ہے تو پھر اس کے دل پر ایک کالا سیاہ نقطہ پڑ جاتا ہے۔ گناہوں کے حالانکہ بہت سارے نقصانات ہیں، وہ انشاءاللہ الگ کبھی بیان کی جائیں گے، لیکن ایک بات یہ یاد رکھیں کہ انسان جب گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک کالا سیاہ نقطہ رکھ دیا جاتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے ان المؤمن اذا اذنب كانت نقطة سوداء في قلبی، کہ انسان سے جب بھی گناہ ہوتا ہے، انسان جب بھی غلطی ہوتی ہے تو اس کی دل پر ایک کالا سا نقطہ رکھ دیا جاتا ہے۔ فإن تاب ونزع واستغفر ثقل قلبه، اور اس کے بعد اگر اللہ کا وہ بندہ یا بندی گناہ کرنے کے بعد اللہ سے معافی مانگ لیتا ہے، اس کی طرف رجوع کر لیتا ہے، اللہ رب العالمین سے اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرتا ہے، تو حدیث میں آتا ہے ثقل قلبه، اس کا دل بالکل پاک و صاف کر دیا جاتا ہے، اس کے دل پر جو کالا دھبا رکھا گیا تھا وہ دھبا ہٹا دیا جاتا ہے۔ اور آگے حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَإِن زَادَ، اور انسان اگر گناہ کرنے کے بعد اللہ کا بندہ یا بندی وہ جو بھی ہو، اگر گناہ کرنے کے بعد اپنے گناہوں پر نادم نہیں ہوتا، اپنے گناہوں پر شرمندہ نہیں ہوتا، بلکہ وہ لگاتار گناہ کرتا جاتا ہے اور یہ سوچتا ہے کہ گناہ تو معمولی ہے، یہ گناہ تو چھوٹا سا ہے، اور اس کے بعد اگر وہ لگاتار گناہ کرتا چلا جاتا ہے تو آگے حدیث میں آتا ہے زاد حتی یعلو قلبہ، اور اس کے بعد وہ جو نقطہ رکھا گیا تھا وہ نقطہ بھی دھیرے دھیرے بڑا ہوتا چلا جاتا ہے، اور بڑا ہو جانے کے بعد حدیث میں آتا ہے حتی یعلو قلبہ، اس کے بعد وہ اتنا بڑا ہو جاتا ہے کہ انسان کا پورا دل کالا ہو جاتا ہے، انسان کا پورا دل کالا ہو جاتا ہے۔ اور یاد رکھیں جس انسان کا پورا دل کالا ہو جائے، جس انسان کا دل مردہ ہو جائے، اللہ کی قسم وہ زمین پر ایک زندہ لاش کے سوا کچھ نہیں ہے۔
جس انسان کا دل مردہ ہو جائے، جس کو گناہ کرنے کے بعد اس کا احساس نہ ہو، جس انسان کو گناہ کرنے کے بعد ندامت نہ ہو، جس انسان کو گناہ کرنے کے بعد شرمندگی نہ ہو، اللہ کی قسم وہ زمین پر ایک زندہ لاش کے سوا کچھ نہیں ہے۔ کیونکہ انسان کا جب دل کالا ہو جاتا ہے اور اس کا دل جب سیاہ ہو جاتا ہے تو پھر انسان حق اور باطل کی تمیز کھو دیتا ہے۔ جب انسان کا دل کالا ہو جاتا ہے تو پھر وہ سچ اور جھوٹ کو پہچاننے کی طاقت کھو دیتا ہے۔ جب انسان کا دل کالا ہو جاتا ہے تو اس کے بعد اس کی بصارت یعنی آنکھ کی بینائی تو محفوظ اور باقی رہتی ہے، لیکن اللہ کی قسم اس کے دل کی بصیرت چھین لی جاتی ہے۔ اور انسان اگر آج زندہ ہے تو اللہ کی قسم وہ اپنی آنکھ کی بینائی کی وجہ سے نہیں بلکہ اپنے دل کی بینائی یعنی اپنے دل کی بصیرت کی وجہ سے زندہ ہے۔ اور جس انسان سے اس کی بصیرت چھین لی جائے اللہ کی قسم وہ اندھا ہے، وہ اندھا ہے۔ اور یہ میں نہیں کہتا بلکہ اللہ فرماتا ہے لہم قلوب لا یفقہون بہا ولہم اعین لا یبصرون بہا ولہم آذان لا یسمعون بہا۔ اللہ کہتا ہے کہ ان کے دل ہیں لیکن وہ سمجھتے نہیں ہیں، ان کے کان ہیں لیکن وہ سنتے نہیں ہیں۔ آگے فرماتا ہے ان کی آنکھیں ہیں لیکن وہ دیکھتے نہیں ہیں، یعنی انسان کی آنکھیں تو موجود ہیں، انسان کی آنکھیں صحیح سلامت ہیں، ان کی بینائی ان کی بصارت موجود ہے، لیکن اس کے باوجود انسان سچ کو حق کو دیکھ نہیں پا رہا ہے، اس کو سمجھ نہیں پا رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ فرماتا ہے فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ، کیونکہ آنکھیں اندھی نہیں ہوا کرتی، وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ، لیکن انسان کے دل اندھے ہو جاتے ہیں جو انسان کے دلوں میں ہیں۔ انسان کے سینوں میں جو دل ہیں وہ دل جب اندھے ہو جاتے ہیں تو پھر آنکھ کی بصیرت کبھی کام نہیں آتی، انسان کبھی حق کو پہچان نہیں پاتا، اس کو پرکھ نہیں پاتا، اس کو سمجھ نہیں پاتا۔ لہٰذا یاد رکھیں اللہ نہ ہو، اللہ نہ کرے اگر کبھی ہماری بصارت چھن جائے یعنی ہماری آنکھ کی دیکھنے کی طاقت، آنکھ کی ہماری بینائی چلی جائے تو ہمیں یہ منظور ہے، لیکن اللہ کی قسم اگر ہمارے دل کی بصیرت چھین لی جائے، اگر دل سے ہماری بینائی ختم ہو جائے تو پھر ہم ہلاک و برباد ہیں، ہمارا ٹھکانہ جہنم کے علاوہ کچھ اور نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کبھی یہ نہ سوچیں کہ کوئی گناہ معمولی ہے، بلکہ جب بھی گناہ ہو فوراً اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کریں، اللہ رب العالمین سے توبہ استغفار کریں، اللہ رب العالمین سے گناہوں کی معافی مانگیں، کیونکہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے ان اللہ کان غفور رحیما، کیونکہ اللہ رب العالمین بڑا ہی بخشش کرنے والا ہے اور بڑا ہی رحم دل ہے اور انسان پر رحم کرنے والا ہے۔ نیز ایک اہم چیز گناہوں کے تعلق سے یاد رکھیں، خاص کر وہ لوگ کہ جن سے گناہ ہوتے ہیں، میری اس بات کو بغور سنیے گا کہ وہ اللہ کے بندے یا بندیاں کہ جن سے گناہ ہوتے ہیں اور گناہ ہو جانے کے بعد وہ اللہ سے معافی مانگتے ہیں، اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرتے ہیں، پھر ان سے گناہ ہوتے ہیں، پھر وہ اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوتے ہیں، ان سے معافی مانگتے ہیں، پھر گناہ ہوتے ہیں، پھر وہ معافی مانگتے ہیں، اور یہ سلسلہ جب چلتا رہتا ہے اور اسی طرح کئی مرتبہ جب یہ ہو جاتا ہے کہ گناہ ہوئے پھر معافی مانگ لی، پھر گناہ ہوئے پھر معافی مانگ لی، تو پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ انسان کے اندر ایک ناامیدی پیدا ہو جاتی ہے۔ انسان سوچتا ہے، اس کے دل میں یہ خیال آنے لگتا ہے کہ ایسی توبہ کا کیا فائدہ کہ جب ہم پھر سے گناہ کر بیٹھتے ہیں، ایسی توبہ کا کیا فائدہ کہ ہم سے ہر بار گناہ ہو جاتا ہے، ہم توبہ کرتے ہیں پھر گناہ کر بیٹھتے ہیں، پھر توبہ کرتے ہیں پھر گناہ کر بیٹھتے ہیں، لہٰذا ایسی توبہ سے کیا فائدہ؟ پھر ہوتا کیا ہے کہ انسان جو تھوڑی بہت توبہ کرتا تھا وہ توبہ کرنا بھی چھوڑ دیتا ہے، پھر وہ گناہ کرتا ہے، توبہ نہیں کرتا۔ تو یاد رکھیں یہ شیطان کی ایک بہت بڑی چال ہے، شیطان کی بہت بڑی چال ہے، کیونکہ شیطان کی پوری کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ کس طرح انسان کو اس کے رب سے بدظن کر دے، کس طرح انسان کو وہ اپنے رب سے بدظنی میں مبتلا کر دے اور سوء ظن کا شکار کر دے۔ جب بھی ہم سے گناہ ہو جائیں پھر ہم معافی مانگیں، پھر گناہ ہو جائیں پھر معافی مانگیں، تو کبھی بھی اللہ کے واسطے اپنے دل میں یہ خیال پیدا نہ کریں کہ ایسی توبہ کا کیا فائدہ کہ جب ہم توبہ کرتے ہیں پھر گناہ کر بیٹھتے ہیں، پھر توبہ کرتے ہیں پھر گناہ کر بیٹھتے ہیں۔ نہیں، بلکہ ایک مومن بندے اور بندی کا شیوا ہی یہی ہے کہ اس سے جب بھی گناہ ہوتے ہیں، خواہ وہ گناہ 10 بار 100 بار 1000 بار بلکہ لاکھوں بار کیوں نہ ہو، خواہ انسان دن میں روز گناہ کرے روز توبہ کرے، یہ بندہ اللہ کے نزدیک محبوب
محبوب ہے اور زیادہ پسندیدہ ہے اس انسان سے، اللہ کے اس بندے اور بندی سے کہ جو انسان ڈیلی گناہ کرتا ہے لیکن کبھی توبہ نہیں کرتا۔ اس لیے کبھی بھی توبہ کرنا نہ چھوڑیں، کبھی بھی توبہ کرنا نہ چھوڑیں، استغفار کرنا نہ چھوڑیں۔ استغفار کرنا یہ ایک مومن بندے کی علامت ہے اور اس کا شعار ہے، اس کا شیوا ہے کہ انسان سے جب بھی گناہ ہوتے ہیں وہ اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر اس سے معافی مانگتا ہے۔ لہٰذا جب بھی گناہ ہو جائیں تو کبھی بھی اپنے رب سے نا امید مت ہو، کبھی بھی اپنے رب کے تعلق سے سوء ظن کا، بدظنی کا شکار نہ ہو، کبھی بھی اپنے رب کے تعلق سے برا نہ سوچیں اور اپنے دل میں یہ خیال پیدا نہ کریں کہ پتہ نہیں میرا رب مجھے معاف کرے گا یا نہیں کرے گا۔ بس اوقات ہم سے جب زیادہ گناہ ہونے لگتے ہیں اور ہم استغفار بھی توبہ بھی کرتے ہیں تو ہمارے ذہن میں ایک سوچ، یہ خیال بھی پیدا ہوتا ہے کہ اب ہم پتہ نہیں اللہ ہمیں معاف بھی کرے گا یا نہیں کرے گا، کیونکہ اللہ تو ان کو معاف کرتا ہے جو بندے نیک ہوں، جو بندے اچھے ہوں، صالح ہوں۔ ہم تو گنہگار ہیں، ہم تو خطا کار ہیں، ہم تو روزانہ گناہ کرتے ہیں، پتہ نہیں اللہ ہمیں معاف کرے گا بھی یا نہیں کرے گا۔ تو یاد رکھیں اللہ رب العالمین گنہگاروں کو ہی معاف کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین کی اس آیت کو یاد رکھیں کہ کس طرح، کتنی محبت اور الفت سے اللہ رب العالمین اپنے گنہگار بندوں کو یاد فرما رہا ہے اور قرآن کریم میں ان کو خطاب فرماتا ہے۔ اس آیت کو یہ سمجھ کر سنیں کہ گویا کہ یہ آیت ہمارے لیے نازل ہوئی ہو۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ واللہ اس آیت میں ہر ایک مسلمان بندے اور بندی کے لیے بہت بڑی نشانیاں ہیں کہ کس طرح اللہ رب العالمین نے اس آیت میں اپنے گنہگار بندوں کو خطاب کیا، خاص کر وہ بندے جو گناہ کرنے کے بعد، کثرت سے گناہ کرنے کے بعد اللہ رب العالمین کی رحمت سے مایوس ہو چکے ہیں، اللہ رب العالمین کی بخشش سے نا امید ہو چکے ہیں، تو ان کو اللہ رب العالمین خطاب کرتے ہوئے فرماتا ہے اپنے حبیب کی زبانی کہ قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے بندوں سے کہہ دیں۔ اس آیت کے لفظ پر غور کریں، اللہ کیا فرماتا ہے قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے ان بندوں سے کہہ دیں کہ جن بندوں نے گناہ کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، اپنے آپ پر ظلم کیا ہے اور وہ گناہوں کے شکار ہیں اور وہ گناہ ڈیلی کرتے ہیں، روزانہ گناہ کرتے ہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے غور کریں اس آیت میں کہ اللہ رب العالمین نے اس آیت میں بندوں کی نسبت اپنی طرف کی، یعنی یہ نہیں کہا کہ بندوں سے کہہ دیں بلکہ کہا کہ میرے بندوں سے کہہ دیں، یعنی اس آیت سے اللہ رب العالمین کی ہمارے لیے محبت جھلک رہی ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سے کتنی محبت کرتا ہے، اگرچہ ہم گناہ کر رہے ہوں، اگرچہ ہم خطا کار ہوں، اگرچہ ہم سے گناہ ہو رہے ہوں، لیکن اس کے باوجود اللہ رب العالمین ہم سے کتنی محبت کرتا ہے، کتنی الفت کرتا ہے، ہماری اللہ رب العالمین کتنا مہربان ہے، کتنا رحم کرنے والا ہے کہ وہ بندوں کی نسبت وہ خطاب فرما رہا ہے ان بندوں کو جو گنہگار ہیں، ان کو نہیں جو صالحین ہیں، متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، بلکہ اپنے گنہگار بندوں کو خطاب کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندوں سے کہہ دیں۔ آگے فرمایا قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ میرے بندوں سے کہہ دیں جن لوگوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ کہ سنو تمہارے گناہ کتنے بھی ہو جائیں، تمہارے گناہ اگرچہ زمین سے لے کر آسمان تک پہنچ جائیں، اگرچہ تمہارے گناہ سمندر کے جھاگ کے برابر بھی کیوں نہ ہو، اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ کبھی بھی اللہ کی رحمت سے، میری رحمت سے مایوس مت ہونا، نا امید مت ہونا، کبھی بھی اپنے دل میں مایوسی پیدا مت کرنا۔ اللہ رب العالمین اپنے گنہگار بندوں کو خطاب فرماتا ہے کہ کبھی بھی اللہ رب العالمین سے مایوس مت ہونا۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا کیونکہ اللہ رب العالمین اپنے بندوں کے تمام گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ بس اوقات انسان کے دل میں یہ سوال پیدا ہو سکتا تھا کہ ٹھیک ہے اللہ رب العالمین میرے گناہوں کو معاف فرما دے گا، لیکن میرے گناہ تھوڑے بہت تھوڑی ہیں، میرے گناہ تو بہت زیادہ ہیں، نہ جانے میں نے کتنے گناہ کیے، چھوٹے گناہ بھی کیے، بڑے گناہ بھی کیے، پتہ نہیں اللہ رب العالمین میرے سب گناہوں کو معاف کرے یا نہ کرے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے پہلے ہی آیت میں فرما دیا کہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ رب العالمین تمہارے تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ یعنی وہ یہ نہیں دیکھتا کہ تمہارا کون سا گناہ چھوٹا ہے، کون سا گناہ بڑا ہے، کون سا گناہ تم نے آج کیا تھا یا کل کیا تھا، بلکہ اللہ کہتا ہے ان اللہ یغفر الذنوب جميعا کہ اللہ رب العالمین انسان کے تمام گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔
اس لیے اس آیت سے معلوم چلتا ہے کہ ہم سے جب بھی گناہ ہو جائیں، ہم سے جب بھی خطا ہو جائیں، ہم جب بھی اللہ رب العالمین کی نافرمانی کر بیٹھیں تو ہمیں پہلی فرصت نہیں چاہیے کہ ہم اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کریں، اللہ رب العالمین سے توبہ استغفار کریں، اور یہی ایک مومن بندے کا شیوا ہونا چاہیے، کیونکہ یہی شیوا انبیاء کرام کا بھی ہوا کرتا تھا۔ پہلے نبی سے لے کر آخری نبی تک جتنے انبیاء آئے، جتنے رسول آئے، تمام نبیوں نے، تمام رسولوں نے اللہ رب العالمین سے معافیاں مانگی، اللہ رب العالمین سے توبہ استغفار کیا۔ آدم علیہ السلام سے جب گناہ ہوا تو انہوں نے اپنے رب سے دعائیں کی اور کہا ربنا ظلمنا انفسنا، کہ اے میرے رب ہم نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اے اللہ اگر تو نے ہم پر رحم نہیں کیا، اگر تو نے ہمارے گناہ معاف نہیں کیے تو ہم ضرور بالضرور خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اس لیے اللہ رب العالمین ان کو معاف فرما دیا۔ اسی طرح جتنے انبیاء آئے، یونس علیہ السلام آئے، یوسف علیہ السلام آئے، داؤد علیہ السلام آئے، غرض کی جتنے انبیاء آئے، تمام نبیوں نے دعائیں کی اور تمام نبیوں کی دعاؤں کو اللہ رب العالمین نے قبول فرمایا۔ یہی ہمارا بھی شیوا ہونا چاہیے کہ جب بھی ہم سے گناہ ہو جائیں تو ہم فوراً اللہ رب العالمین سے استغفار کریں، اور اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان کو اپنے رب سے دن میں کم از کم 100 مرتبہ معافی مانگنا چاہیے، اور اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دن میں کم از کم 100 مرتبہ اپنے رب سے گناہوں کی معافی مانگا کرتے تھے، آپ استغفار کیا کرتے تھے۔ اور یاد رکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جن سے کبھی بڑے گناہ نہیں ہوا کرتے تھے، اس کے باوجود آپ معافی مانگ رہے ہیں، اور ہم تو خطا کار ہیں، ہم تو گنہگار ہیں۔ ہمیں کتنا چاہیے کہ ہم اپنے رب سے معافی مانگیں اور اپنے رب سے اپنے گناہوں پر نادم ہوں، شرمندہ ہوں اور بخشش طلب کریں۔ لہٰذا ہمارا شیوا یہ ہونا چاہیے کہ جب بھی ہم سے گناہ ہو جائے ہم فوراً اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں رجوع کریں اور اللہ رب العالمین سے اپنے گناہوں کی بخشش طلب کریں۔ اور اسی طرح ایک بات یہ بھی یاد رکھیں کہ گناہوں کے بعد انسان جب اللہ رب العالمین سے استغفار کرتا ہے، انسان جب اللہ رب العالمین سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے تو اس کے بہت سارے فوائد ہیں جن کو اللہ رب العالمین عطا کرتا ہے۔ یعنی استغفار کرنے کے بہت سارے فوائد ہیں۔ مثال کے طور پر اللہ رب العالمین نے بعض فوائد کا تذکرہ قرآن کریم میں فرمایا۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ، کہ اگر بستی والے ایمان لے آئے اور تقوی اختیار کیا یعنی گناہوں کی معافی مانگی تو اللہ فرماتا ہے لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ، تو ہم ان پر آسمان سے برکت کے دروازے کھول دیں گے۔ تو انسان جب گناہ کرتا ہے اور معافی مانگتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کے معافی مانگنے کے ساتھ ساتھ اس کے لیے برکت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اور اسی طرح اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، کہ سنو اپنے رب سے معافی مانگو، اپنے رب سے استغفار کرو، بے شک اللہ رب العالمین گناہوں کو معاف فرمانے والا ہے۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، آگے اللہ رب العالمین نے معافی مانگنے کے فوائد بیان کیے اور کہا کہ یرسل السماء علیکم مدرارا، اللہ رب العالمین جب گناہوں کی معافی مانگنے والے کو معاف فرماتا ہے تو اس کے لیے آسمان سے برکت نازل فرماتا ہے۔ اللہ رب العالمین اس کے لیے آسمان سے برکتیں نازل فرماتا ہے۔ یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین، اور اس کے بعد اللہ رب العالمین تمہارے مال میں اضافہ کرتا ہے، تمہارے بچوں میں اضافہ کرتا ہے۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ، اور تمہارے لیے باغیچے بناتا ہے، ایسے باغات تیار کرتا ہے۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور تمہارے لیے نہریں تیار کرتا ہے۔ تو یہ توبہ کرنے کے، استغفار کرنے کے فوائد ہیں۔ یعنی غور کریں کہ اللہ رب العالمین کی رحمت کتنی بڑی ہے کہ ایک تو ہم سے گناہ ہوا، ہماری غلطی ہے کہ ہم سے گناہ ہوا، لیکن جب ہم معافی مانگ رہے ہیں، اللہ رب العالمین سے دعائیں مانگ رہے ہیں، تو اللہ رب العالمین کا ہمیں معاف کر دینا یہی ہمارے اوپر بہت بڑا احسان ہے، کیونکہ عدل کا تقاضا تو یہ تھا کہ ہم گناہ نہ کریں، ہم خطا نہ کریں، لیکن ہم سے گناہ ہو گیا، خطا ہو گئی، تو اللہ رب العالمین کا یہ ہم پر اپنے آپ میں بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں معاف فرما دے، یہی بہت بڑا احسان ہے۔ لیکن ساتھ میں اللہ رب العالمین ہمیں بونس پوائنٹ دے رہا ہے، ہمیں ایسی چیزیں دے رہا ہے جو مزید ہم پر احسانات ہیں، یعنی ہم پر آسمان سے برکت نازل فرما رہا ہے، ہمارے مال میں اضافہ فرما رہا ہے، ہماری اولاد میں اضافہ فرما رہا ہے، ہمارے لیے باغات تیار کر رہا ہے، ہمارے لیے جنت میں نہریں تیار کر رہا ہے۔
تو یہ سب اللہ رب العالمین کے ہم پر مزید احسانات ہیں کہ جو اللہ رب العالمین معافی مانگنے کی وجہ سے اللہ رب العالمین ہمیں عطا کر رہا ہے۔ تو اس سے معلوم چلتا ہے کہ اللہ رب العالمین کتنا بڑا مہربان ہے اور کتنا بڑا رحم دل ہے۔ اور ایک بات اللہ رب العالمین کے تعلق سے اور یاد رکھیں کہ بسا اوقات بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جب وہ اللہ سے دعائیں کرتے ہیں تو ان کو دعائیں کرنے کا سلیقہ نہیں آتا، ان کو دعائیں کرنے کا طریقہ نہیں آتا۔ یعنی بہت سے اللہ کے بندے اور بندیاں اس طرح دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین اگر تو چاہے تو مجھے معاف کر دے، اللہ اگر تو چاہے تو مجھے یہ چیز دے دے، اور اگر نہ چاہے تو نہ دے۔ یاد رکھیں حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس چیز سے منع کیا ہے، یعنی ہم اللہ سے یہ کہہ کر دعائیں نہ مانگیں کہ اللہ اگر تو چاہے میں معاف کر دے، اللہ اگر تو چاہے تو میرے گناہ مٹا دے، اللہ اگر تو چاہے تو مجھے فلاں چیز عطا کر دے، اور اگر تو چاہے تو مجھے عطا نہ کرے۔ نہیں، اللہ رب العالمین کو ہماری ضرورت نہیں ہے، اللہ رب العالمین نعوذ باللہ ہمارا محتاج نہیں ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ ہمیں چاہیے جب اللہ سے ہم دعا مانگیں تو اصرار کے ساتھ دعا مانگیں اور اللہ سے کہیں اللہ تو ہمیں یہ چیز دے دے، اللہ رب العالمین تو ہمیں گناہ کو معاف فرما دے۔ یعنی ہم اصرار کریں، بار بار وہ ریپیٹ کریں دعائیں، تب اللہ رب العالمین معاف فرماتا ہے۔ یعنی ایسا نہ ہو کہ ہم کریں اللہ اگر تو چاہے تو میں معاف کر دے، نہیں، اللہ ہمارا محتاج نہیں ہے، ہم اللہ کے محتاج ہیں۔ اس لیے جب ہم کوئی چیز مانگیں تو ہم پورے اعتماد کے ساتھ مانگیں۔ اور ایک بات اور یہ یاد رکھیں کہ جب بھی اللہ رب العالمین سے دعائیں کریں، استغفار کریں، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، تو شک میں نہ مانگیں کہ پتہ نہیں اللہ میں معاف کرے گا بھی یا نہیں کرے گا، بلکہ یقین کے ساتھ مانگیں اور دل میں یہ پختہ اعتماد ہو، پختہ یقین ہو کہ نہیں، اللہ ہی ہمیں معاف کرنے والا ہے، اور اللہ میں معاف نہیں کرے گا تو کون معاف کرے گا۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرمایا وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ، کہ وہی وہ ذات ہے، یعنی تاکید سے اللہ نے کہا کہ وہی وہ ذات ہے یقبل التوبۃ عن عبادی، جو اپنے بندوں کی توبہ کو قبول کرتا ہے، وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ، اور اس کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ تو اللہ ہی وہ ذات ہے۔ اس لیے جب بھی ہم دعائیں مانگیں، استغفار کریں، تو دل میں یہ شبہ نہ ہو، یہ شک نہ ہو کہ پتہ نہیں اللہ میں معاف بھی کرے گا یا نہیں کرے گا، پتہ نہیں وہ ہمارے گناہوں کو ختم کرے گا نہیں کرے گا، نہیں، بلکہ یقین کے ساتھ مانگیں کہ اللہ ہمیں ضرور بالضرور معاف کرے گا، اللہ ضرور بالضرور ہمیں وہ عطا کرے گا جو اللہ سے ہم مانگ رہے ہیں۔ اللہ پر ہمیں پختہ یقین ہونا چاہیے، اور ہمیں اللہ پر جب یقین ہوگا، یاد رکھیں یہ پوائنٹ کہ جب ہمیں اللہ پر یقین ہوگا تبھی اللہ میں معاف کرے گا، اور اگر ہمیں یقین نہیں ہے تو اللہ میں معاف بھی نہیں کرنے والا۔ کیونکہ حدیث میں آتا ہے، حدیث قدسی، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ انا عند عبد ظنی بی، کہ میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق فیصلہ کرتا ہوں۔ یعنی اگر میرا بندہ مجھ سے اچھا گمان کرتا ہے تو میں اس کے لیے اچھا ہوتا ہوں، اور اگر مجھ سے میرا بندہ کچھ اور گمان کرتا ہے تو میں اس کے لیے ویسا ہوتا ہوں۔ یعنی انسان اگر جب دعائیں مانگتا ہے اور یہ سوچ کر مانگتا ہے کہ اللہ رب العالمین مجھے ضرور معاف کر دے گا، تو میں اس کو معاف کر دیتا ہوں، اور اگر میرا بندہ مجھ سے دعائیں مانگتا ہے اور شک میں ہوتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ میں اس کو معاف نہیں کروں گا، تو پھر میں اس کو معاف بھی نہیں کرتا۔ یعنی میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق فیصلہ کرتا ہوں۔ لہذا میں چاہیے کہ ہم اللہ رب العالمین کے تعلق سے کبھی بھی نا امید نہ ہو، کبھی بھی ہم اللہ کے تعلق سے مایوس نہ ہو۔ اور یاد رکھیں یہ بات کہ شیطان کی اس دنیا میں سب سے بڑی کامیابی یہ ہے، سب سے بڑی کامیابیوں میں سے ایک کامیابی شیطان کی یہ ہے کہ وہ انسان کو اس کے رب سے بدظن کر دے، انسان کو اس کے رب سے مایوس کر دے، نا امید کر دے، اور انسان کا اللہ کا جو کنیکشن ہے، جو رشتہ ہے اللہ آپس میں، اس رشتے کو توڑ دے، اس کو ختم کر دے۔ یعنی یاد رکھیں جس وقت، جس لمحہ انسان اللہ سے بدظن ہو گیا، انسان اللہ سے نا امید ہو گیا، انسان اللہ سے مایوس ہو گیا، اس کی زندگی برباد ہو گئی، اس کی زندگی برباد ہو گئی۔ کیونکہ ہمارا دنیا میں اللہ کے سوا کون ہے؟ ہمارا دنیا میں اللہ کے سوا کون ہے؟ جی دنیا میں لوگ جو ہیں ہم ان کے ساتھ رہ رہے ہیں، ان سے ہمارا تعلق ضرور ہے، لیکن قیامت کے بعد، قیامت کے دن ہم کس کے پاس جانے والے ہیں؟ ہم کس کے پاس لوٹنے والے ہیں؟ اور ہماری نیکیوں کا بدلہ ہمیں کون دینے والا ہے؟ ہمارے گناہوں کو کون معاف کرنے والا ہے؟ کیا دنیا کے کسی انسان میں اتنی طاقت ہے کہ وہ ہماری کی ہوئی ایک چھوٹی سی غلطی کو بھی معاف کر دے، اللہ کروا دے؟ کیا اللہ کے علاوہ کوئی اور ایسی ذات ہے جو ہمارے گناہوں کو معاف کر سکتی ہے؟
یقینا اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے، اس لیے ہم سے جب بھی گناہ ہو تو ہم اللہ کے تعلق سے بدظن نہ ہوں، مایوس نہ ہوں، نا امید مت ہوں، کیونکہ بہت سارے اللہ کے بندے اور بندیاں صرف نا امیدی کی وجہ سے، مایوسی کی وجہ سے، بدظنی کی وجہ سے اللہ رب العالمین سے گناہوں کی معافی مانگنا چھوڑ دیتے ہیں۔ وہ یہ سوچنے لگتے ہیں کہ پتہ نہیں اللہ میں معاف بھی کرے گا یا نہیں کرے گا۔ تو یاد رکھیں یہ شیطان کا شکار ہے، یہ ہتھیار ہے شیطان کا۔ وہ اس طرح آپ کو آپ کے رب سے دور کرنا چاہتا ہے، آپ کا اور آپ کے رب کا جو رشتہ ہے، جو تعلق ہے، اس کو ختم کرنا چاہتا ہے۔ لہٰذا کبھی بھی شیطان کے شکنجے میں نہ آئیں اور کبھی بھی اپنے رب سے مایوس نہ ہو، اپنے رب سے نا امید مت ہوں۔ آپ یقیناً دنیا کے کتنے بھی بڑے گنہگار ہوں، مان لیا جائے کہ آپ نے دنیا میں سب سے زیادہ گناہ کیے ہیں، آپ نے دنیا میں سب سے زیادہ گناہ کیے ہیں اور دنیا میں آپ سے بڑا گنہگار کوئی نہیں ہے، لیکن اب اس کے بعد ہم کیا کریں؟ کہ ہم مایوس ہو جائیں؟ کہ ہم اپنے گناہوں کی معافی نہ مانگیں؟ کہ ہم اللہ رب العالمین سے بدظن ہو جائیں؟ نہیں، تب بھی ہمارے اوپر یہ واجب ہے کہ ہم فوراً اللہ کی بارگاہ میں رجوع کریں اور یاد کریں اس انسان کو جس نے اللہ کے لیے، جس نے دنیا میں 99 قتل کیے۔ بنی اسرائیل کا جو شخص تھا اس نے دنیا میں 99 قتل کیے، یعنی 99 لوگوں کو اس نے مار ڈالا، ہلاک کر دیا، برباد کر دیا، اور اس کے بعد اس کو یہ خیال پیدا ہوا کہ اب پتہ نہیں اللہ میں معاف بھی کرے گا یا نہیں کرے گا۔ اس کے دل میں یہ شبہ پیدا ہوا اور وہ اس شبے کو دور کرنے کے لیے، شک کو دور کرنے کے لیے کسی پادری کے پاس گیا اور اس سے کہا کہ میں نے دنیا میں 99 لوگوں کا قتل کر دیا ہے، اب بتاؤ اللہ مجھے معاف کرے گا یا نہیں کرے گا۔ اس پادری کو جس کو علم نہیں تھا اس نے کہہ دیا کہ نہیں، تم نے اتنے زیادہ گناہ کر دیے، اب تمہارے لیے توبہ کا دروازہ بند ہو چکا ہے، تمہیں اللہ معاف نہیں کرنے والا۔ تو اس قاتل نے کیا کیا؟ ایک قتل اور کر دیا، اس پادری کو بھی ہلاک کر دیا، برباد کر دیا، قتل کر دیا، اور پورے 100 قتل اس نے کر دیے۔ اب اس کے بعد پھر وہ چلا، اس کو کسی نے بتایا کہ فلاں بستی میں جاؤ، وہاں پر تمہیں صحیح علم مل سکتا ہے اور وہاں پر تمہیں صحیح لوگ مل سکتے ہیں جو تمہاری رہنمائی کر سکیں۔ تو وہ وہاں پر جانے لگا اور ابھی پہنچا بھی نہیں تھا کہ اس کا انتقال ہو گیا، ابھی پہنچا بھی نہیں تھا کہ اس کا انتقال ہو گیا۔ اور اس کے بعد جب فرشتے لینے کے لیے آئے تو ایک طرف تو وہ فرشتے آئے جو برے لوگوں کی روح قبض کرنے کے لیے آتے ہیں، اور دوسری طرف سے وہ فرشتے آئے جو اچھے اور نیک اور متقی لوگوں کی روح قبض کرنے کے لیے آتے ہیں۔ دونوں آئے اور دونوں میں آپس میں لڑائی ہونے لگی، دونوں آپس میں بحث کرنے لگے، دونوں کہنے لگے کہ ہم اس کی روح قبض کریں گے۔ ایک نے کہا کہ نہیں، یہ 100 لوگوں کا قاتل ہے، یہ برا انسان ہے، ہم اس کی روح قبض کریں گے۔ اور نیک فرشتوں نے کہا کہ نہیں، یہ انسان اگرچہ 100 لوگوں کا قاتل ہے لیکن آخری عمر میں اس نے توبہ کر لی تھی، آخری اس عمر میں اس نے یہ اللہ سے عہد کر لیا تھا کہ ہم کبھی گناہ نہیں کریں گے، اور وہ توبہ کرنے والا تھا اور اسی لیے وہ ایک نیک راستے میں جا رہا تھا۔ یہ الگ بات ہے کہ بیچ میں اس کا انتقال ہو گیا۔ تو اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کو اجازت دے دی اور وہ فرشتے اس کی روح قبض کر کے لے گئے کہ جو فرشتے نیک لوگوں کی روح قبض کرنے کے لیے آتے ہیں۔ تو اس سے ہمیں معلوم ہوا کہ انسان کو ہر لمحہ اللہ رب العالمین سے توبہ کرنی چاہیے، اگرچہ وہ کتنا بھی بڑا گنہگار کیوں نہ ہو، اگرچہ اس سے کتنے بھی زیادہ گناہ کیوں نہ ہو گئے ہوں۔ اور ایک آخری بات بتا کر انشاءاللہ میں اپنی بات کو ختم کروں گا کہ انسان جب گناہ کرتا ہے اور اس کے بعد یاد رکھیں کہ جب تک انسان زندہ ہے، جب تک ہماری سانسیں چل رہی ہیں اور جب تک ہم زندہ ہیں اس دنیا میں، تب تک توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ آپ نے اپنی زندگی میں جتنے بھی گناہ کیے ہوں، اگرچہ آپ نے اب تک اچھے کام نہ کیے، صرف اور صرف گناہ کے کام کیے، آپ نے ایک بھی نماز نہیں پڑھی، ایک بھی روزہ نہیں رکھا، آپ نے صرف غیبتیں کی، چغلیاں کی، چوری چماری کی، جو بھی کیا، لیکن اگر آپ اب بھی آپ کے دل میں یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ مجھے اپنے رب سے معافی مانگ لینی چاہیے اور مجھے استغفار کرنا چاہیے، تو اللہ کے لیے دیر نہ کریں، پسو پیش نہ کریں، شک و شبے کا شکار نہ ہوں، بلکہ فوراً اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں رجوع کریں، کیونکہ اللہ رب العالمین انسان کی توبہ اس وقت قبول کرتا ہے جب تک انسان اللہ رب العالمین سے توبہ کرنا چاہتا ہے اور جب تک وہ اس دنیا میں زندہ رہتا ہے۔ اور اگر ایک بار ہمارے پاس مرض الموت کا فرشتہ آ گیا، روح قبض کرنے والے فرشتے آ گئے، تو اس کے بعد سمجھ لیجیے ہمارے لیے توبہ کا دروازہ بند ہو گیا۔ غور کریں کتنے لوگ دنیا میں ایسے ہیں جو ڈیلی گناہ کرتے ہیں اور توبہ نہیں کرتے۔ بہت سے لوگ تو صرف یہ سمجھ کر توبہ نہیں کرتے کہ جب آخری عمر میں ہم توبہ کر لیں گے۔ ابھی تو ہمارے عام طور پر آج جو لوگوں میں ٹرینڈ چل چکا ہے اور جو
لوگوں کو بہکایا گیا ہے، ان میں سے ایک بہت اہم چیز یہ بھی ہے، لوگ کہتے ہیں کہ جوانی کی عمر پھسلنے کی ہوتی ہے۔ نوجوان نسل کو جن طریقوں سے بہکایا گیا ہے ان میں سے ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ ان سے یہ کہا جاتا ہے، ان کو یہ سمجھایا جاتا ہے ٹی وی کے ذریعے، ڈراموں کے ذریعے اور فلموں کے ذریعے کہ نوجوانی کی عمر تو بہکنے کے لیے ہی ہوتی ہے، یہ تو گناہ کرنے کے لیے ہی ہوتی ہے، یہ تو برائیاں کرنے کے لیے ہوتی ہے۔ اگر انسان نوجوانی کی عمر میں برائیاں نہیں کرے گا، اگر انسان نوجوانی کی عمر میں بہکے گا نہیں، اگر انسان نوجوانی کی عمر میں گناہوں کے کام نہیں کرے گا تو وہ کب کرے گا؟ ان کو یہ سمجھایا جاتا ہے۔ تو یاد رکھیں یہ ایک بہت بڑا بہت بڑا شیطان کا جال ہے، یہ شکنجہ ہے، آپ کو بہکایا جا رہا ہے۔ یاد رکھیں اسلام کے مطابق اللہ رب العالمین کو جو نوجوان ہے اس کی عبادت بہت محبوب ہے، تو ہرگز یہ نہ سوچیں کہ انسان کے جو نوجوانی کا مرحلہ ہوتا ہے وہ بہکنے کے لیے ہوتا ہے، نہیں، بلکہ یہی مرحلہ سنورنے کے لیے ہوتا ہے۔ اللہ کی قسم انسان اگر نوجوانی کی عمر میں سنبھل جائے، انسان اگر اس زندگی کے اس مرحلے میں اللہ کا نیک بندہ بن جائے تو اس کو آخر تک، بڑھاپے تک انشاءاللہ اس کو کوئی بہکا نہیں سکتا ہے، اور اگر جو انسان اس عمر میں بگڑ گیا تو پھر وہ بڑھاپے تک بگڑا ہوا رہتا ہے۔ لہٰذا یہ نہ سوچے کہ نوجوانی کی عمر بہکنے کے لیے ہوتی ہے، نہیں، بلکہ یہی عمر سنورنے کے لیے ہوتی ہے، یہی عمر سنبھلنے کے لیے ہوتی ہے۔ لہٰذا اپنے آپ کو سنبھالیں، سنواریں، اور اس عمر میں اللہ رب العالمین سے اپنا رشتہ جو بنانے کی کوشش کریں۔ اور ایک چیز یہ بھی یاد رکھیں، بہت سے لوگ صرف اس غلط فہمی میں توبہ نہیں کرتے کہ ابھی تو ہم نوجوان ہیں، جب بڑھاپا آئے گا تو ہم توبہ کر لیں گے، جب مرنے کا وقت آئے گا تو ہم توبہ کر لیں گے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس کیا گارنٹی ہے کہ آپ بڑھاپے تک زندہ رہیں گے؟ آپ کو کس نے کہہ دیا کہ آپ بڑھاپے تک مریں گے نہیں؟ عین ممکن ہے کہ آپ آج یہ بات کہہ رہے ہو کہ آپ کا انتقال ہو جائے، بلکہ اگلے ہی لمحے آپ کا انتقال ہو جائے۔ کسی کو اپنے انتقال کی نہیں پتہ، کسی کو اپنی موت کی خبر نہیں ہے۔ لہٰذا کبھی بھی یہ سوچ کر توبہ کو نہ ٹالیں کہ آج نہیں، ہم کل توبہ کر لیں گے، پرسوں توبہ کر لیں گے، نہیں، جب بھی خیال آئے فوراً توبہ کریں۔ یاد کریں اس قبرستان میں، اس زمین میں نہ جانے کتنے لوگ ایسے دفن ہیں، کتنے لوگ قبروں میں حسرت کر رہے ہیں، افسوس کر رہے ہیں، جو لوگ یہ کہتے تھے کہ ہم کل توبہ کر لیں گے، مگر کل ان کا کبھی نہیں آیا، اور وہ اسی طرح گناہوں کی حالت میں اس دنیا سے چلے گئے اور زمین میں دفنا دیے گئے۔ اس لیے کبھی بھی یہ سوچ کر توبہ کو مت ٹالیں کہ ہم آج نہیں کل توبہ کر لیں گے، نہیں، کل نہیں، جس وقت خیال آئے فوراً توبہ کریں، فوراً اللہ رب العالمین سے رجوع کریں، تاکہ آپ قبر میں یہ افسوس نہ کریں کہ جن کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو تمہیں تمہارے مال، تمہاری اولاد اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دیں۔ ومن يفعل ذلك فاولئک هم الخاسرون، اور جو لوگ ایسا کرتے ہیں وہ بڑے ہی خسارہ پانے والے ہیں۔ وانفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی احدکم الموت فیقول رب لولا اخرتنی الی اجل قریب۔ غور کریں، اللہ فرماتا ہے اور اپنے مال میں سے خرچ کرو اس سے پہلے کہ تمہارے پاس موت آ جائے، وہ گھڑی آ جائے کہ جب انسان کہے کہ کاش ربی لولا اخرتنی الی اجل قریب، اے اللہ تو مجھے تھوڑی سی مہلت اور دے دے، اللہ رب العالمین تو مجھے چند لمحے دے دے، میں توبہ کر لوں، استغفار کر لوں، اپنے گناہوں کی معافی مانگ لوں اور تیری راہ میں نیک اعمال کر لوں، صدقہ خیرات کر لوں، لعلی اعمل صالحا، شاید کہ میں نیک عمل کر لوں۔ اللہ فرماتا ہے کلا ترکت کلا، کہ نہیں، ہرگز نہیں، اب تم اپنے رب کے پاس جانے والے ہو، اب تمہارے لیے کوئی معافی نہیں، اب تمہارے لیے کوئی بخشش نہیں۔ لہٰذا قبل اس کے کہ ہمیں موت آ جائے اور قبل اس کے کہ ہمارے لیے توبہ کا دروازہ بند ہو جائے، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے رب سے معافی مانگیں، اپنے رب سے دعائیں کریں، استغفار کریں، اور اپنے گناہوں کو نہ دیکھیں بلکہ اپنی رحمت کو اپنے رب کی رحمت کو دیکھیں۔ ہمارے گناہ، اور ایک بات یہ یاد رکھیں، آخری بات، کہ ہمارے گناہ کتنی بھی ہو جائیں، ہمارے گناہ زمین سے لے کے آسمان تک بھی پہنچ جائیں، لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ ہمارے گناہ کبھی بھی اللہ رب العالمین کی رحمت سے بڑھ کر نہیں ہو سکتے ہیں۔ ہمارے گناہ کبھی بھی اللہ رب العالمین کی رحمت پر غالب نہیں آ سکتے ہیں، ہمارے گناہ کبھی بھی اللہ کی رحمت سے بڑے نہیں ہو سکتے۔ لہٰذا اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، نا امید مت ہو، بلکہ جب بھی گناہ ہو جائیں، گرچہ آپ سے دن میں 100 مرتبہ گناہ ہوں، آپ 100 مرتبہ توبہ کریں، اللہ سے استغفار کریں۔ اللہ رب العالمین ان اللہ کان غفور رحیمہ، وہ بخشنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ اور ان الفاظ کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو گناہوں کی معافی مانگنے کی توفیق عطا فرما، اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو استغفار کرنے کی توفیق عطا فرما، اللہ رب العالمین تو ہم تمام لوگوں کو زیادہ سے زیادہ توبہ استغفار کرنے کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرما،
اللہ رب العالمین تو ہم تمام گناہوں کو بڑا سمجھنے کی اور اللہ رب العالمین کی رحمت کی امید رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ رب العالمین تو ہم تمام لوگوں کو شیطان کے شکنجے سے بچا۔ اللہ رب العالمین تو ہم تمام لوگوں کو تجھ سے نا امید ہونے سے بچا۔ اللہ رب العالمین تو ہم تمام لوگوں کو جب تک زندہ رکھ اسلام پر زندہ رکھ، اور خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو، اور یہ آخری الفاظ ہی ہوں، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، آمین۔ تقبل یا رب العالمین۔ دین اسلام کا پیغام دوسروں تک پہنچانے میں الاسلام فاؤنڈیشن یعنی AIF ٹرسٹ کی مدد کریں۔ پے ٹی ایم یا گوگل پے کے لیے ہمارے نمبر پر ٹرانسفر کریں۔